اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری خالد مجاہد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اسٹیج کی زینت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ماشاءاللہ شیخ محترم مولانا حنیف ربانی صاحب جن کی آپ سب زیارت کر رہے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں بس چند منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا پیغام ہی دوں گا۔ علاقے میں رہتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، بعض اوقات درس دروس تو آپ ہمیں سنتے ہی رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ صرف یہ بات چند منٹ میں گزارش کروں گا کہ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے شان، سارے بولو، جس ہستی کا نام ہے اس ہستی کا نام لینے کو تو ویسے ہی دل چاہتا ہے، تو سارے ذرا پیار سے بولیے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، اس کو مکے والے پہلے دن سے ہی مانتے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا لے کر اللہ کے گھر میں آئے، اور جب مکے والوں نے پوچھا کیا نام رکھا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے اس پوتے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اپنا بچپنا گزارا، لڑکپن، جوانی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر تک مکے والے آپ کا دن دیکھا، انہوں نے رات دیکھی، آپ کی خلوت دیکھی، آپ کی جلوت دیکھی، آپ کے یار بیلی دیکھے، آپ کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات دیکھے، اور 40 سال کی زندگی کے وہ اتنے بڑے گواہ بنے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ ان سے پوچھا کیف وجدتمونی، میں نے تمہارے اندر لبثت فیکم عمرا، میں نے اپنی عمر کا 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال نہیں 40 سال گزارے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بس ایسے ہی نہیں کہ چلتے چلاتے نہیں، بلکہ ہم نے باقاعدہ تجربے کیے، ہم نے باقاعدہ تیرا پیچھا کیا، ہم نے ہمیشہ تجھے جانچا، تیری پڑتال کی، تجھے دیکھا، ہمارے ہر تجربے نے ہمیں بتایا کہ محمد سچا ہی سچا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں، تو ہمیشہ آپ کو مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گواہی لینے کے بعد کہا، بات لمبی ہے لیکن مختصر کرتا ہوں، آپ نے کہا میری زبان پر تمہیں اتنا یقین ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، تو آؤ آج تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، میری مانو تو آج میرے ہی زبان سے نکلنے والے الفاظ تم بھی دہراؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، تم سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب میری مانو گے تو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہی پہلا کلمہ ہے، کہتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، کیا ہے کلمہ؟ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ عبادت تیری کریں گے اور بات تیرے رسول کی مانیں گے، اللہ راضی تجھے کرنا ہے، لیکن پوچھیں گے تیرے رسول سے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ بس میرے عزیزو زندگی کا یہی دستور اور منشور ہونا چاہیے، اللہ عبادت صرف تیری، کیونکہ اللہ کی عبادت میں اگر دوسرے کسی کو شامل کر لیا جائے کسی بھی طرح تو اس کو کہا جاتا ہے شرک،
اور اگر اللہ کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں کسی کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو بندہ سنت سے ہٹ جاتا ہے، پھر بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، بندہ جب شرک کرتا ہے تو اللہ کا نہیں رہتا، اور جب بدعت کرتا ہے تو رسول اللہ کا نہیں رہتا۔ اللہ کا رہنا ہے تو توحید والا بننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن کے رہنا ہے تو پھر سنت کے اوپر پکے رہنا ہے، بدعت نہیں کرنی۔ ہمارا یہی پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی پیغام دیا، اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہی بات سمجھائی، یہ بتا دیا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ صرف اللہ سے مانگو۔ اور کہا لوگوں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکا لیا، تعویذ لٹکا لیا، اس نے شرک کیا۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں، خاص طور پر ہماری برادریاں، گجر برادری، اوڑ برادری، کتنے مسلمان ہیں، کتنے برادریوں کے جوان ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جناب دھاگے، چھلے، منکے اور اسی طرح سے تعویذ اور مندری پہنی ہوئی ہے۔ یہ جی میں نے جب سے پہنی ہے نا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس وقت بندہ یہ کرتا ہے نا تو اللہ پھر اس کے سپردی کر دیتا ہے، پھر اللہ کی ضمانت اور اللہ کی امان ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ شرک کے ہر کام سے بچنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ادا سے بچنا ہے، بڑے سے بڑے کام سے بچنا ہے۔ جس وقت عقیدے میں شرک ہوگا تو معافی نہیں ہوگی، اور جس وقت عمل کے اندر سنت ہٹ جائے گی، بدعت آ جائے گی، پھر بھی یاد رکھو میرے عزیزوں معافی نہیں۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس بد نصیب نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، یہ ناپاک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مسلمانوں یاد رکھو مشرک بندہ پلید ہوتا ہے اور اللہ پاک ہے، اللہ کا رسول پاک ہے، اور اللہ کی جنت بھی پاک ہے۔ پاک جنت میں ناپاک جا نہیں سکتا، اس لیے کہا جنت شرک کرنے والے پر حرام ہے، اور جو اللہ کے رسول کا نافرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں کلمہ طیبہ کی لاج رکھنی ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہیے اللہ عبادت تیری کروں گا، سر کس کے آگے جھکاؤں گا؟ اللہ کے آگے۔ کمر کس کے آگے جھکاؤں گا؟ اللہ کے آگے۔ جھولی کس کے آگے پھیلاؤں گا؟ اللہ کے آگے۔ ہاتھ کس کے آگے اٹھاؤں گا؟ اللہ کے آگے۔ زندگی میں کبھی کچھ مانگنا پڑا کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے۔ میرا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ بندہ پرور کون ہے؟ گنج بخش خزانے بخشنے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دینے والا، عطا کرنے والا۔
یہ سب اللہ ہے. جب آواز لگانی ہے یا اللہ مدد، جب کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ ہے میرے عزیزو توحید کی بات. اور آج دیکھو شرک کرنے والوں نے کیا کچھ گھڑ لیا. یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. وہ لبیک کا ایک نعرہ رہ گیا تھا، لبیک اللہم لبیک. کب پڑھتے ہیں ہم؟ حج اور عمرے پر. اللہ کے گھر جاتے تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. کبھی سنا تھا آپ نے دنیا میں کبھی کسی نے کہا لبیک یا رسول اللہ؟ کبھی نہیں سنا. مسلمانوں کی اتنی لمبی تاریخ میں کبھی نہیں سنا. دیکھو شرک کرنے والا، اس کو ایک اللہ پر اکتفا نہیں ہے، اس نے حال یہ بھی گھڑ لیا لبیک یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اتنا بڑا نعرہ تو مکے والوں نے بھی نہیں لگایا. وہ کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے بس بس یہیں رک جاؤ. کہتے نہیں آگے بھی پڑھیں گے، مگر وہ بھی ہیں جن کو اللہ تو نے نواز رکھا ہے. ذاتی تو نہیں ہے، عطائی ہے، تو نے عطا کر رکھا ہے ان کو اختیار. یہ پرانا چکر ہے جو چلا آ رہا ہے. تو توحید جو ہے نا، توحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جی قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون بنے گا؟ فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا، اس کی میں سفارش کروں گا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، نبی پاک نے اس کی سفارش نہیں کرنی، اللہ نے اس کو بخشنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور جو لوگ نبی پاک کی بات نہیں مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، وہ نہیں جائے گا جو خود جانے سے انکار کر دے. کہاری جنت میں جانے سے انکار؟ کہا بالکل، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا. آئیں گے لوگ قیامت کے دن، اللہ کے نبی حوض کوثر پر ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں، اللہ کہے گا نہیں یہ آپ کے نہیں ہیں. کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے مصطفیٰ کریم آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دیے ہوئے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں. دین آپ کا تھا، دے کے ان کو آپ آئے، بتا کے آپ آئے، اور آپ نے پہنچا کے پوچھا بھی الا هل بلغت، کیا میں نے ہر بات پہنچا دی؟ 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے گواہی دی جی بالکل پہنچا دی. صرف پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ دین پہنچا کے آئے، انہوں نے آپ کے دین پر اکتفا نہیں کیا. ان بدبختوں کو آپ پر اتنا اعتبار نہیں تھا کہ بس اسی پر رک جاتے جو آپ نے دیا. انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، آپ کا دیا ہوا دین چھوڑ دیا. آج ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ بھی فرمائیں گے پھر سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان بدبختوں کو میری آنکھوں سے دور کر دو، دفع کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرا دین ہی بدل ڈالا. آج مسلمان سب کچھ کرتا ہے، بس نیکی کے کام نہیں، نماز نہیں پڑھے گا، پڑھے گا تو مرضی کی، اچھے اچھے کام نہیں کرے گا، اور ادھر ادھر کی بدعات خرافات نت نئے کام وہ بڑے کر لے گا. فوتگی ہو گئی تو ایسی رسمیں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں. شادی آ گئی ایسی رسمیں ہیں، پتہ چلتا ہے یہ مسلمان بیچارہ کس طرف چل پڑا ہے. اور موقع دیکھ لو کتنے ہیں زندگی کے اندر. تو آؤ میرے عزیزو، شان محمد کانفرنس کے اندر تشریف لانے والوں، یہ پیغام نوٹ کرو. الحمدللہ اہل حدیث کے علماء آپ تک قرآن اور حدیث کی کھری دعوت پہنچاتے ہیں. ہر خطیب کو آپ سنیے، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے نبی جو دے کے گئے وہ کن کے پاس ہے. ہمارے نبی نے کہا تھا ترکت فیکم امرین، میں تو جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو
تمہارا نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ قرآن پاک۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو صرف غلاف میں بند کر کے نہیں رکھنا، یا اس کو خیر و برکت کے لیے استعمال نہیں صرف کرنا۔ دکان بنائی تو قرآن پڑھوا لو، فوت ہو گیا قرآن خوانی کرا لو، بس مسلمانوں میں یہ چیزیں رہ گئی نا۔ کہا نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات ہے وسنتی، اللہ کے پیارے نبی کی سنت۔ نماز پڑھو تو سنت کے مطابق، روزہ رکھو تو سنت کے مطابق، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سنت کے مطابق، حج پر جائیں، حج کریں یا عمرہ کریں تو سنت کے مطابق۔ ایک بندہ ملا حج کے موقع پر، مروہ پر صحیح مکمل ہو جاتی ہے، مروہ پر صحیح مکمل کر کے نا وہ 2 نفل پڑھنے لگا۔ ہم اس وقت وہاں پڑھتے تھے ریاض یونیورسٹی میں، میں ادھر عمرے کے لیے آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو قریب جا کے کہا اس موقع پر 2 نفل یا 2 سنتیں نہیں ہیں، وہ طواف کے بعد ہیں۔ تو اس نے صاف ہی کہہ دیا، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہماری فقہ کے مطابق تو جائز ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر آئے ہو، حج کس کا حکم ہے، عمرہ کس کا حکم ہے، کس کی تلقین ہے؟ اور ہمارے نبی نے حج کے موقع پر کہا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے سارے طریقے سیکھ لو۔ اللہ کے بندے، حنفی حج عمرہ کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، محمدی حج عمرہ کر۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، آج الحمدللہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں لوگوں محمدی بنو، ہمارے امام وہ ہیں، ہماری نسبت ان کی طرف ہے۔ تو میرے عزیزوں، زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے ان کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ آج جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کی تو دیکھ لو آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے۔ مہنگائی کا تذکرہ ہو رہا تھا مجھ سے پہلے ایک تقریر کے اندر، مہنگائی کس قدر ہے، ظالم حکمران مسلط ہیں، جب بارش کی ضرورت پڑتی ہے بارش نہیں ہوتی۔ یہ سارا نتیجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، اللہ کے دشمنوں کا تسلط ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ چیزیں ہماری ہیں، فیصلے کافر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آؤ اگر چاہتے ہو ان سارے عذابوں سے نکلنا، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ۔ اللہ کی توحید میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور رسول پاک کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔